قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے 5 گناہوں سے توبہ ضروری ہے، 5 گناہوں سے توبہ لازم ہے۔ اگر ان 5 گناہوں سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا شاید تمہاری قربانی قبول نہ ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، اے میرے بندو مجھے تمہارے خون کی حاجت نہیں۔ ارے مجھے تو وہ دل چاہیے جو صاف ہو، وہ نیت چاہیے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ اگر دل گناہوں سے سیاہ ہو تو قربانی کا خون اللہ کے ہاں صرف لال رنگ کا دھبا ہو سکتا ہے، قبولیت کی سند نہیں ہو سکتی۔ قربانی وہی قبول ہوتی ہے جس کے پیچھے توبہ کے آنسو ہوں، ندامت کی آگ ہو اور دل میں اللہ کی رضا کی چنگاری ہو۔ قربانی تو وہی قبول ہو سکتی ہے۔ تم سجدے کرو، قربانی کرو، عبادتوں کے پہاڑ بنا دو، مگر اگر دل میں یہ 5 گناہ بستے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لے جا اپنی عبادت، لے جا اپنی نمازیں، لے جا اپنی قربانیاں، مجھے اس ناپاک نیت کی کوئی ضرورت نہیں جس میں کھوٹ ہی کھوٹ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جو خون کا قطرہ ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ سوچو جوانو، اگر نیت کھوٹی ہو، دل میں گناہ ہو، دکھاوا ہی دکھاوا ہو، ریاکاری ہو تو تمہارے جانور کا خون بہے گا ضرور، مگر وہ صرف زمین گیلا کرے گا، آسمان نہیں ہلا پائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندو مجھے نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، مجھے تو صرف تمہارا تقوی چاہیے، وہ سچائی چاہیے جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا جب ایک مومن قربانی کرتا ہے تو جانور پر چھری چلانے سے پہلے اپنے اندر کی حسد پر چھری چلاتا ہے۔ جب ایک مومن قربانی کرتا ہے جانور پر چھری چلانے سے پہلے اپنے اندر کی میں پر چھری چلاتا ہے، اپنے اندر کی ریاکاری پر چھری چلاتا ہے، اپنے اندر کے تکبر پر چھری چلاتا ہے۔ جانور کی گردن پر چھری رکھنے کا نام اصل قربانی نہیں ہے۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر چھری رکھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے اپنے نفس کو مارے، پہلے اپنی مائیں کو مارے، پہلے اپنے تکبر کو مارے، پھر جا کر قربانی کرے۔ یہ ہے قربانی کا مزہ، یہ ہے اصل قربانی۔ ورنہ جس نے بس جانور ہی خریدا، دکھاوے کی نیت سے جانور پر چھری چلائی اور سوشل میڈیا پر فخریہ ہیش ٹیگ لگا کر کہا الحمدللہ قربانی مکمل ہوئی، نہیں میرے بھائی، قربانی تو ان کی مکمل ہوتی ہے جن کا دل خشیت الہی میں روتا ہے۔ ارے قربانی تو ان کی قبول ہوتی ہے جو دن رات روتے ہیں، جو رو کر کہتے ہیں اللہ یہ قربانی تیری رضا کے لیے ہے، ہماری نمائش کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ جو لوگ نمائش کے لیے قربانی کرتے ہیں، صرف سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، فیس بک ٹک ٹاک پر فوٹو اپلوڈ کرنے کے لیے جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو شیطان بھی دیکھ کر ہنستا ہے اور کہتا ہے شاباش تم نے صرف میرے لیے قربانی کی ہے، اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، شاباش تم نے مجھے خوش کر دیا۔ جوانو جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، قربانی سے پہلے اپنے دل کا آپریشن کر لو، اپنی گندی نیت کا جنازہ نکال لو اور اپنی سوچ کو غسل دو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب قربانی کے جانور تو ذبح ہوں گے مگر تمہاری بخشش کی امید چھری کے نیچے آ جائے گی۔ وہ دن دور نہیں، وہ دن قریب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے جانور ذبح کرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پہلے وہ توبہ کریں ان 5 گناہوں سے، پھر قربانی کریں۔ اگر وہ ان 5 گناہوں سے پہلے توبہ نہیں کرتے تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں آخر وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کے لیے قربانی سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو زنا میں مبتلا ہو جائے، جو زنا میں مبتلا رہتا ہے، جو بے حیائی میں مبتلا رہتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ ایسے شخص کی قربانی آسمان تک دیکھنا تو کیا بلکہ زمین پر ہی دم توڑ دیتی ہے، کیونکہ زنا وہ گناہ ہے
جو صرف جسم کو نہیں روح کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ گندگی ہے جو انسان کے ایمان کو چیر کر رکھ دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، تو پہلے اپنی گندی نیت کا گلا کاٹ، پھر جانور کی گردن کاٹنے کی بات کرنا۔ پہلے اپنی گندی نیت کا گلا کاٹ، پہلے اپنے اندر کی حسد کا گلا کاٹ، پھر جانور کی گردن کاٹنے کی بات کرنا۔ قربانی سے پہلے اگر تو نے زنا جیسے گناہ کی توبہ نہ کی تو جانور پر چھری چلانے سے پہلے ہی عرش سے رد ہونے کا فیصلہ آ جائے گا، تیری قربانی رد ہونے کا فیصلہ آ جائے گا، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حلالی ماؤں کے بیٹے زنا نہیں کرتے جوانوں، حلالی بیٹے وہ ہوتے ہیں جو رات کی تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی ماں کا دودھ شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں ان کے ہاتھ سے کیا گیا گناہ ان کی ماں کی تربیت پر سوال نہ اٹھا دے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، زنا کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ سوچو میری قوم کے نوجوانوں، جس لمحے تم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو اس لمحے تم رب کی نظر میں مومن نہیں صرف گنہگار ہوتے ہو، وہ گنہگار جس پر آسمان بھی لعنت کرتا ہے اور زمین بھی لعنت کرتی ہے، تم پھر اس طرح کے گنہگار بن جاتے ہو۔ تو فرمایا یہ تو ہو گیا پہلا انسان جس کو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی جو جانور ذبح کرنے سے پہلے توبہ ضرور کرے ورنہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ انسان ہے جو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے، غریب کے سامنے اپنے پیسے کی نمائش کرتا ہے۔ یہ 2 ٹکے کا امیر شخص غریب کو احساس دلاتا ہے کہ وہ بالکل کم تر ہے، وہ کسی کھاتے کا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں، وہ محتاج ہے، بے بس ہے۔ وہ اپنے کپڑوں سے، باتوں سے، انداز سے اور اپنے کھانے پینے سے غریب کو یوں کچل دیتا ہے۔ ایک امیر اپنے کپڑوں سے، اپنے انداز سے، اپنی امیری سے، پیسے سے غریب کو یوں کچل دیتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے رب کے آگے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غریب پھر اپنے رب کے آگے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میری قوم کے نوجوانوں کہ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کر چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ وہ غریب جسے سہارا دینا تھا، جس غریب کو ہم نے سہارا دینا تھا، ہم نے الٹا اس کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا اسی غریب کو لوٹا جو پہلے ہی قسمت کا مارا تھا۔ ہم نے کبھی اس کے ہاتھ کا نوالا چھینا، کبھی اس کے بھوکے بچوں کی روٹی پر ڈاکہ ڈالا۔ ہم نے غربت کو گناہ سمجھ کر غریب کے وجود پر لعنت کی۔ ہمارے شہر میں جب بھی کوئی قافلہ نکلا نعرے امیروں کے لگے اور آنکھیں غریبوں کی نم ہوئی۔ جب بھی کوئی خیرات بانٹی گئی تو تصویر امیروں کی آئی اور قطار میں غریب کھڑے رہے۔ ہم نے جو روٹیاں غریبوں کو دی ان پر بھی اپنے نام کا ٹھپا لگا دیا، اور ہم نے جو دروازے کھولے ان میں تالا بھی لگایا کہ داخلہ صرف امیروں کا ہے، غریبوں کا داخلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، لیکن ہم نے الٹا یتیم کے ہاتھ میں کشکول تھما دیا۔ ہم نے اس کے دروازے پر جا کر کھانا دینے کے بجائے الٹا اس کا دسترخوان چھین کر کہا کہ تم بس ہمارے ہی رحم پر جیو، ہمارے ہی رحم پر رہو۔ ہم گواہ ہیں اس جرم کے جس کا انصاف صرف عرش والا کرے گا، اور اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی۔ اس دن ہم سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور صرف وہی غریب کا چہرہ اٹھا ہوا ہوگا، وہی غریب سر اٹھا کر کھڑا ہوگا جس کا دل ہم نے ایک بار نہیں ہزاروں بار توڑا۔ خدا را میری قوم کے نوجوانوں، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا
تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس تیسرے شخص کی جس کے لیے قربانی سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے، وہ ہے نافرمان بیٹا۔ نافرمان بیٹا جو اپنے ماں باپ کو زندگی کی شام میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ بیٹا جو بوڑھے باپ کو غلام سمجھتا ہے، ماں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کرتا ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کا دل توڑنے والے کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، جو نوجوان ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں نا، فرشتے ان کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں، اور جس گھر میں والدین کے آنسو بہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ بیٹا جو اپنے والدین کی بیماری میں مصروف ہو لیکن دوستوں کی محفل میں ہنستا ہو، وہ بیٹا جو ماں کے ہاتھ کی روٹی سے شرمائے اور ہوٹلوں پر ہزاروں خرچ کرے، میرے رسول کریم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ سوچو میری قوم کے نوجوانوں، اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو تمہاری قربانی کی خوشبو عرش تک نہیں پہنچے گی۔ اگر تمہاری بوڑھی ماں تم پر ناراض ہے، اگر بوڑھا باپ ناراض ہے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بیٹے جو اپنے باپ کی آواز کے منتظر رہتے ہیں۔ جب باپ بلاتا ہے تو دوستوں کی محفل چھوڑ کر محبت سے لبیک کہہ کر باپ کے سامنے ادباً احتراماً سر جھکا لیتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور جب باپ کسی کام کا کہے تو وہ سر جھکا کر کہتے ہیں ابا تیرا بیٹا حاضر ہے، ابا تیرے حکم پر تیرا بیٹا حاضر ہے۔ یہ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے سروں پر رب کی خاص رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باپ صرف گھر کا فرد نہیں، وہ سائے جیسا تحفظ بھی ہے، وہ دعاؤں کا درخت بھی ہے، وہ رب کی رضا کا دروازہ بھی ہے۔ جب یہ بیٹے باپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں نا، جب یہ بیٹے اپنے بوڑھے باپ کے کمزور ہاتھوں کو چومتے ہیں نا، تو قسم ہے اللہ پاک کی، جنت کی ہوائیں ان کے چہروں کو چومتی۔ یہ بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور جنت کی ہوائیں ان کی پیشانی چوم رہی ہوتی، جنت کی ہوائیں ان کے ہاتھ چوم رہی ہوتی۔ وہ بیٹا بہت ہی بدقسمت ہے جو باپ کے چپ رہنے کو خاموشی سمجھتا ہے، حالانکہ جب باپ بولنا چھوڑ دے تو سمجھ لو وہ بد دعاؤں میں بھی تمہارا نام نہیں لیتا، کیونکہ وہ رب سے کہتا ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میرا حساب اب تو ہی کرے گا، میرے بیٹے نے تو مجھے بولنے کے قابل ہی نہیں رکھا، میرے بیٹے نے تو مجھے سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ تو آئے میری قوم کے نوجوانوں، اگر تمہارے باپ کی آنکھیں نم ہیں تو اپنی انا دفن کر دو، دفن کر دو اپنی انا کو، دفن کر دو اپنی ماں کو، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ اگر تمہارے باپ کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم ہیں، اپنی زبان پھر قابو میں رکھو، دوڑ کر باپ کے قدموں میں جا بیٹھو، کیونکہ جس دن تم نے باپ کو کھو دیا اس دن تمہاری ہر کامیابی بے نور ہو جائے گی۔ اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، خدا پاک کی عزت کی قسم جس دن یہ خاموش ہو گئے نا اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اب بات کرتے ہیں اس چوتھے شخص کی جس کے لیے قربانی سے پہلے توبہ لازم ہے، ورنہ اس کی قربانی زمین پر ہی رول جائے گی، اور وہ چوتھا شخص ہے ظالم۔ وہ ظالم جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، جو کمزوروں کو کچلتا ہے، معصوموں کی چیخوں پر ہنستا ہے، اور جسے یہ گمان ہے کہ اس کا اقتدار، اس کی دولت، اس کا رتبہ اسے بچا لے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایسے شخص کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظلم کرنے والے پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ وہ شخص اگر 1000 جانور بھی ذبح کر لے لیکن کسی کی فریاد، کسی کی بد دعا اور کسی مظلوم کا آنسو اس کے خلاف گواہی دے رہا ہو تو یاد رکھو اس کی قربانی صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ظالم کی قربانی کو
وہی جانور دیکھ کر کانپ جاتا ہے جسے ذبح کیا جانا ہے، کیونکہ جانور جانتا ہے نا کہ جس ہاتھ سے ظلم ہوا ہے اس ہاتھ سے بہایا گیا خون اللہ کے دربار میں بیکار چلا جاتا ہے۔ جوانوں، اگر تمہارے ہاتھوں کسی کا دل ٹوٹا ہے، کسی کی عزت روندی گئی ہے، کسی کی زمین چھینی گئی ہے، تو پھر جانور کی گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے اپنی گردن کو جھکا لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کر لو، ورنہ تمہاری قربانی کا جانور بھی روز قیامت تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں شخص کی، اور وہ ہے شرک کرنے والا، وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں باندھتا ہے۔ ایسے شخص کی قربانی اس جانور کی چیخ میں بدل جاتی ہے جو کہتا ہے جس کا دل کسی اور کے لیے جھکتا ہے اس کا ہاتھ مجھ پر کیوں اٹھ رہا ہے؟ ارے دل تو کسی اور کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں جھکتا نا، پھر اس کا ہاتھ مجھ پر کیوں اٹھ رہا ہے؟ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرے وہ جان لے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ تو اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ 5 لوگ ہیں جن کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ضرور توبہ کر لے، اور صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ دل سے، روح سے، آنکھوں کے آنسوؤں سے پختہ توبہ کر لے، کیونکہ اگر توبہ نہ کی گئی تو ان کے ہاتھوں سے بہنے والا خون عبادت نہیں بلکہ صرف ایک رسم بن کر ضائع ہو جائے گا۔ میں